کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، ہمیں چاہیے کہ اپنے پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائی، الحمدللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا، جس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت، جو اپنی رحمتیں لٹاتا ہوا ہم سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا عشرہ آیا، عشرہ مغفرت، جس میں بھی الحمدللہ عز و جل خوب مغفرتیں تقسیم ہوئی اور کثیر تعداد میں مسلمانوں کی بخشش و مغفرت ہوئی۔ اس کے بعد اب تیسرا عشرہ جو کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی تشریف لے آیا ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس ماہ مبارک میں الحمدللہ عز و جل ایک ایک گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس میں بے شمار گنہگاروں کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل کروڑا کروڑ لوگوں کی بخشش و مغفرت ہو چکی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ ایسے ایسے گنہگاروں کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے جن پہ جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ ابھی بھی افطار کا وقت ہے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بڑی توجہ کے ساتھ حاضر رہ کر بیان سنیے اور اچھی نیتیں بھی کر لیجیے، کیونکہ بغیر اچھی نیت کے کسی نیک عمل کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ لہذا اگر ہم اچھی نیتوں کے ساتھ توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جو اسلامی بھائی دوسرے رخ کر کے بیٹھے ہوئے، اگر رخ اس طرف کر لیں، کرسی کا رخ اس طرف کر لیں، جب افطار کا وقت ہوگا تو پھر کرسی کو جس طرح چاہیے گا ٹیبل کے حساب سے رکھ لیجیے گا۔ لیکن ابھی جب تک بیان اور دعا کی ترکیب ہے، تمام اسلامی بھائی اپنے اپنے چیئر کا رخ جو ہے اس طرف کر لیں تاکہ توجہ کے ساتھ آپ بیان سماعت فرمائیے۔ مختصر سا وقت ہے، اگر تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم مختصر سنتوں بھرا بیان سن لیں گے، ہو سکتا ہے یہ قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کی بھی بخشش و مغفرت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں کی بخشش فرمائی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بخشش یافتگان کے صدقے ہم مٹھی بھر لوگوں کی بھی مغفرت فرما دے۔ ہم سب گناہگار ہیں، پوری زندگی نہ جانے ہم نے کیسے کیسے گناہوں میں گزار دیے ہیں۔ جھوٹ ہو، چغلی ہو، غیبت ہو، ریاکاری ہو، فلمیں، ناچ گانے، بدنگاہی، نمازوں کو چھوڑنا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنا، سنتوں کو پامال کرنا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنتوں کو چھوڑنا، فرائض کو چھوڑنا، واجبات کو چھوڑنا، اس طرح کے بے شمار زندگی میں ہم نے گناہ کیے ہوں گے۔ لیکن پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا رحمان رحیم ہے کہ وہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس حاضر ہو جائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو انشاءاللہ عز و جل وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس مہلت کی گھڑی میں یقین مانیے رمضان مبارک بھی ایک بہت اچھا موقع ہے۔ اس ماہ میں الحمدللہ عز و جل کثیر تعداد میں گناہگاروں کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر رمضان کے قریب 20-23 روز گزر چکے، ابھی ان دنوں میں ہم نے کس طرح رمضان کو گزارا ہے، ہم خود اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ رمضان سے پہلے جو ہماری حالت تھی، اگر رمضان سے پہلے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، سنتوں پہ عمل نہیں کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، چغلی کھاتے تھے، غیبت کرتے تھے، یا پھر معاذ اللہ غیر محرم عورتوں کو دیکھتے تھے، فلمیں، ناچ گانے، ڈراموں وغیرہ دیکھنے کا معمول تھا، کیونکہ سارے حرام کام ہیں اور جتنے بھی حرام کام ہوتے ہیں وہ جہنم میں لے جانے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر رمضان سے پہلے ہمارا یہ معمول تھا اور معاذ اللہ اگر رمضان میں بھی یہ عادت ہماری بنی رہی، اتنا مبارک مہینہ تشریف لایا جس کے بارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ رمضان کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، تو لوگ تمنا کرتے، خواہش کرتے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ ایسا مبارک مہینہ تشریف لایا ہے۔ اس مبارک مہینے کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کی آمد ہو تو لوگ خوشیاں منائیں کہ ایسا مبارک مہینہ تشریف لا رہا ہے جو رحمتوں برکتوں والا، خوب رحمتوں برکتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، ایسا مبارک مہینہ تشریف لا رہا ہے، اس کی خوشیاں منانی چاہیے۔ اور جب یہ رخصت ہونے لگے تو ہم غمگین ہو جائیں،
کہ اللہ نے ایسا مبارک مہینہ تشریف لایا تھا، ہماری بخشش و مغفرت ہوئی یا نہیں، ہم نیک بنے یا نہیں، ہمارے گناہ معاف ہوئے یا نہیں، ہماری عبادتیں قبول ہو رہی یا نہیں، ہم نے روزہ تو رکھا لیکن روزہ کس طرح رکھا؟ جس طرح روزہ رکھنا چاہیے تھا اس طرح ہم نے روزہ رکھا، یا پھر ہم نے صرف فارمیلٹی نبھائی ہے صبح سے شام تک بھوکے رہ کر؟ کیونکہ بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اگر ہم صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ ہے ہی نہیں۔ روزہ تقوی اختیار کر کے، متقی بن کر، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر، نیکیوں میں گزار کر روزہ رکھنا، اس روزے کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزے کی جزا میں ہوں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، ہم خود محاسبہ کریں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ رمضان گزر گیا، رمضان ابھی نکلا نہیں ہے، ابھی بھی کچھ ایام باقی ہیں، ابھی بھی ہم چاہیں کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا لیں، سچے دل سے توبہ کریں، معافی مانگیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی رحمت تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت پہ تو ہمیں ناز ہونا چاہیے۔ ایسے ایسے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جو بڑے بڑے قاتل ہوتے ہیں، زانی ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، ہزاروں مسلمانوں کو ستانے والے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی دل آزاری کرنے والے ہوتے ہیں، نمازوں کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے کسی ایک عمل کے صدقے اس طرح راضی ہو جاتا ہے کہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، معافی مانگے، روئیں، گڑ گڑائیں کہ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرما دیا، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اس طرح انشاءاللہ جو ایام باقی رہ گئے ہیں ان دنوں کو ہم گزارنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور بقیہ جو زندگی ہے انشاءاللہ عز و جل وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزرے گی انشاءاللہ۔ یہ نیت کرتے چلے، اگر ہم نیت کریں گے، اچھی اچھی نیت کریں گے، اور ہمارے دل میں یہ ارادہ ہوگا کہ ہمیں نیک بننا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، یہ ارادہ ہمارا ہونا ہی چاہیے، یہ نیت ہماری ہونی ہی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم نیت نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا آپشن ہے کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، نہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہی پڑے گا، نمازوں کی پابندی کرنی ہی پڑے گی، سنتوں پہ عمل کرنا ہی پڑے گا، گناہوں سے ہمیں بچنا ہی پڑے گا۔ اب گناہوں میں جھوٹ ہو، چغلی ہو، غیبت ہو، فلمیں ہو، ناچ گانے، ڈرامے، بدنگاہی، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، آج عموماً یہی سارے گناہ ہیں، اور گناہ کبیرہ، ایسے ایسے گناہ شیطان نے ہمیں ملوث کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائی، اگر تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیے، مختصر بیان ہوگا، اس کو توجہ کے ساتھ سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، ہم سب یہاں پہ افطار بھی کریں گے انشاءاللہ، پھر ملاقاتیں بھی ہوں گی، تو تمام اسلامی بھائی کو جہاں جہاں جگہ مل رہی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل سے بھی راضی ہو جاتا ہے اور ہم سب کو بخش دیتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کسی ایسے گناہ سے ناراض ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ گناہ چھوٹا ہوتا ہے، صغیر ہوتا ہے، لیکن اس طرح ناراض ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا جہنم ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بخشنے پر آتا ہے تو بظاہر نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو، وہ اسی کے سبب کرم فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں کثیر احادیث وارد ہیں، مثلا ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا جائے، صرف اس وجہ سے اسے بخش دیا گیا۔ ایک حدیث میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص نے راستے میں سے ایک درخت اس لیے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو اس سے ایذا نہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک صحیح حدیث میں تقاضے میں نرمی یعنی قرض کی وصولی میں آسانی کرنے والے ایک شخص کی نجات ہو جانے کا واقعہ بھی آیا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے واقعات جمع کرنے جائیں تو بے شمار ہم جمع کر سکتے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی ہم نیکی نہ چھوڑیں، کوئی بھی نیکی ہمیں سامنے نظر آئے ہمیں چاہیے کہ وہ نیکی کر گزرے اور ہر طرح کی گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ ایک لمبی حدیث مبارک جسے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی جو بھی نبی ان کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، وہ جو بھی خواب دیکھتے ہیں وہ سچا ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں میں نے خواب دیکھا آج کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ اسی طرح ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا، لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا، لیکن ذکر اللہ عز و جل کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو عذاب کی فرشتوں نے گھیر لیا، لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس کو سیراب کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرماتے وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بیٹھا دیا۔ اس طرح بے شمار اس احادیث مبارکہ میں تحریر ہے کہ کس کس طرح گنہگار لوگوں کی بخشش و مغفرت اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا، تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مومنین سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو، تو مسلمانوں نے اس سے بات چیت شروع کر دیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا مگر اس کا خوف خدا عز و جل آ گیا اور وہ بچ گیا۔ اسی طرح ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ ایک شخص جہنم میں گر گیا لیکن اس کے خوف خدا عز و جل میں بہائے گئے آنسو آ گئے اور ان آنسوؤں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ اس طرح پیارے محترم اسلامی بھائی چھوٹی چھوٹی سی نیکی بظاہر نظر آ رہی ہے لیکن اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے الحمدللہ عز و جل اس کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو کاش ہمارے آنکھوں سے بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے کبھی قطرے دو قطرے آنسو بہ جائیں، کبھی ایسا وقت آئے، کبھی ایسی کوئی رات آئے، کوئی ایسا دن آئے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور رو کر اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 2-4 قطرے آنسو بہ جائیں اور وہ قبولیت کی گھڑی ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے اور ہماری لیے جہنم سے آزادی لکھ دے اور جنت ہمارا مقدر بنا دے۔ تو کاش ایسی کوئی رات یا ایسا کوئی دن آئے اور یہ مبارک مہینہ جس میں روزانہ رات الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طالب، ہے کوئی سوالی جس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ تو بس چند دنوں کا یہ مہمان رہ گیا پیارے محترم اسلام بھائی، چند دنوں کا مہمان رہ گیا، اس کے بعد لاکھ ہم اسے روکنے کی کوشش کریں گے، رمضان نہیں رکے گا، یہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے جو ایام باقی رہ گئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب روئیں، گڑگڑائیں، معافی مانگیں اور اچھی نیتیں کریں تاکہ ہماری گناہوں کی عادتیں ختم ہو جائیں، کیونکہ کافی اصلاح کی حاجت ہے۔ ہم ایسے پرفتن دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں پہ شب و روز گناہوں کا سیلاب ہے، جدھر نکلیے ایسا لگتا ہے کہ گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ۔ اگر کوئی نیک دل انسان کوئی نیکی کی دعوت بھی دینا چاہتا ہے کہ میرے بھائی یہ گناہ کا کام اسے چھوڑ دو، تو ایسا لگتا ہے کہ گناہ کے کام کو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ نیکی کے محفلوں میں دل نہیں لگتا ہے، مسجدوں میں دل نہیں لگتا ہے، نمازوں میں دل نہیں لگتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں دل نہیں لگتا۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے نا جس میں قرآن پاک نازل ہوا، لیکن ہم غور کر لیں کہ ہم نے کتنی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ ہم محاسبہ کریں، جب ہم محاسبہ کریں تو ہمیں احساس پیدا ہوگا، جب احساس پیدا ہوگا پھر نیک بننے کا جذبہ پیدا ہوگا، پھر نیک بننے کی طرف ہمارا دل راغب ہوگا، پھر انشاءاللہ نمازوں سے بھی محبت ہوگی، ہماری نماز چھوٹے گی نہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ رمضان میں ہم نماز اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو جیسے ہی رمضان رخصت ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم آزاد ہو گئے، پھر ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، مسجدوں کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ رمضان میں بھی نماز فرض ہے، رمضان کے بعد بھی نماز فرض ہے۔ تو یہ سب نیتیں کرتے جائیے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہم نماز پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نیتوں کا اظہار کیجیے،
رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ نماز پڑھتے رہیں گے، کوئی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی۔ جس طرح پیارے محترم اسلامی بھائیوں میں یعنی مردوں میں گناہوں کا سیلاب ہے، نیکیوں سے دوری ہے، اسی طرح اسلامی بہنوں میں بھی ایسا نہیں کہ اسلامی بہنیں بالکل پارسا ہیں، وہ گناہ نہیں کرتی ہیں۔ اسلامی بہنوں میں بھی جھوٹ، چغلی، غیبتیں، میں نے تو یہاں تک سنا، کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر 2 اسلامی بہن 2 عورتیں کہیں پہ جمع ہو جائے تو خاموش رہ جائیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ چغلی اور غیبتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جہاں پہ مسلمان بھائیوں کو، اسلامی بھائیوں کو نماز پڑھنے کی حاجت ہے، وہیں پہ عورتوں اسلامی بہنوں کی بھی نماز ان پہ بھی فرض ہے۔ تو پردے میں رہ کر اسلامی بہنیں بھی یہاں پہ الحمدللہ عزوجل بیان سن رہی ہیں، تو ان سے بھی مدد التجا ہے وہ بھی اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ان کی زندگی کس طرح گزری ہے۔ آج جو اتنی عمریں ہو چکی ہیں